mercy you are. Welcome Ramadan. آج یہ رمضان کے سیشنز کا دوسرا سیشن ہے، دوسری مجلس ہے۔ کل میں نے یہ بات کی تھی کہ رمضان کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ تقوی کی تعریف میں نے یہ بیان کی تھی کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا تقوی کا ذکر فرمایا ہے کہ تقوی والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، یعنی اپنے نفس پر قابو پا لو، تمہاری روح تمہارے نفس پر قابو پا لے، جو نفس کی خواہشات ہیں ان کو شریعت کی حدود کے اندر لے آؤ۔ اور اس کی بہت برکات ہیں، تقوی کی بہت برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی بہت برکتیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس کے فضائل کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، یعنی تقوی والا بن جاتا ہے، تو اس کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب پھسل جاتے ہیں، ہم سب سے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان پھسل جاتا ہے کبھی نہ کبھی۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پھسلن ہوتی ہے، کبھی کبھی سلپیجز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دو گے، نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی چھوڑ دو گے، تقوی والے بن جاؤ گے، تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر فرما دیں گے۔ اور تم جو اعمال کرتے ہو، تم جو اچھے کام کرتے ہو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، کسی کو معاف کرنا ہو، کسی کا خیال کرنا ہو، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا اٹھا دینا ہو وغیرہ، بہت سارے اعمال ہیں، اچھے اعمال، تو اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ تقوی والے کے لیے اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی والے بن جاؤ گے اے ایمان والو تو اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان کہتے ہیں غلط اور صحیح کی تمیز کرنے کو۔ بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اتنے ساری اوپینینز ہیں، اتنی ساری آراء ہیں، کیا چیز ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ وہ جو روشنی جس سے انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ تقوی سے انسان کو اللہ تعالیٰ فرقان عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تقوی سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے، زمین سے۔ ہمارا مسئلہ کثرت کم ہے لیکن برکت کے حصول کا نہ ہونا زیادہ ہے۔ برکت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی چیز میں بھی انسان کی ضروریات پوری ہو جائے، دل کا سکون آتا ہے برکت سے، اور برکت ملتی ہے تقوی سے۔ اور رزق کی وسعت وہ بھی تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایک تو مشکل سے اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ پل صراط سے ہم سب کو گزرنا ہے، قیامت کے دن آئے گا، قیامت قائم ہوگی میدان میں، اور پھر جنت میں جانے کے لیے ایک پل ہے جس سے سب کو گزرنا لازم ہے، اور اس پل کے نیچے جہنم ہے، اور خدا نخواستہ کوئی پل سے گرے تو جہنم میں گرے گا۔ اس پل سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بچا لوں گا تقوی والوں کو اس پل پر سے، اور جنت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس رمضان میں پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے نفس کو قابو کریں، اس کی خواہشات کو کنٹرول کریں، اور انشاءاللہ ساری عبادات اچھے طریقے سے انجام دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ آج کے مسائل میں سے ایک بہت اہم مسئلہ جو کہ بہت غلط العام ہے، جو کہ بہت لوگ جس کی غلطی کرتے ہیں، وہ ہے کہ روزہ شروع کب کرنا ہے۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ روزہ ہے فجر کے شروع ہونے سے لے کر مغرب تک کچھ کھانے، کچھ پینے اور شوہر بیوی کے پاس نہ جانے کا نام، یہ روزے کی مدت ہے۔
فجر کے شروع ہونے سے لے کر مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک. جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اذان دو کام کرتی ہے رمضان کے اندر. ایک تو ہمیں بتاتی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا، اور دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کے لیے آ جاؤ، کیونکہ نماز ہی تو کامیابی ہے. تو مسجد میں مردوں کو بلاتی ہے کہ آ جاؤ، مسجد آ جاؤ. تو ایک کام رمضان میں وہ یہ کرتی ہے کہ ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے. فجر کی اذان دی جاتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں ریپیٹ کروں، روزہ نام ہے فجر سے لے کر مغرب تک، فجر کے شروع ہونے سے لے کر، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب کا وقت داخل ہونے تک. تو فجر کی اذان تو فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد ہوتی ہے. تو جب روزے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کوئی کھائے پیے تو اس کا روزہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت عام غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ہوتا. میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے 5 سے 10 منٹ پہلے ہی کھانا پینا روک دیں، تاکہ غلطی سے بھی ایسا نہ ہو کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہم کچھ کھا پی رہے ہوں، کیونکہ اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا پلیز خاص طور پہ خیال کرنا ہے ہم سب نے کہ ہم لوگ سحری کھائیں، اور ضرور کھائیں، اس میں برکت ہے، لیکن اس کو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم کر دیں تاکہ ہمارا روزہ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan. Oh Ramadan, oh Ramadan.